जलवाबार उलमाए किराम व शुराए इज़ाम मोहतरम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नू'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ رضا کے شہدائیوں، کچھ سننے اور کچھ سنانے سے پیش کر آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جانب طیبہ دل اور لو لگا کر پڑھیے بآواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو کرسیاں خالی ہیں برائے مہربانی اگر آپ کے واقعے آسان نہ گزرے، دیکھیں آپ کے زمین پر اگر شاپ نہ گزرے، کوئی تکلیف نہ ہو تو بڑی محبت کے ساتھ کہا جا رہا ہے آپ حضرات یہ جو سامنے کرسیاں ہیں یہاں پر خالی ہیں، آپ لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ دیکھیں آج کے دور میں بڑی محنت اور کاوش کے بعد اتنے اچھے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، شورائے اعظام کو بلایا جاتا ہے، تو یہ آپ کے محلے کا پروگرام ہے، اسے قطعی منتشر کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہاں پر موجود نہ رکھیں، خوبصورت تھوڑا ماحول بنا کے بیٹھ جائیں تاکہ ایک باہر سے آنے والا خطیب آپ کے سامنے قیمتی بات کہنے پہ مجبور ہو جائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ سے کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو آ جائیں، آپ لوگ بھی آ جائیں۔ حضرات گرامی، ایک سے زیادہ بج چکے ہیں، تقریباً 1:20 1:22 ہو چکے ہیں۔ اب تقریر کتنی دیر تک آپ کو سننی ہے، مجھے کتنی دیر تک سنانی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ماہ محرم الحرام ہے۔ جو مہینہ گزرا اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ دونوں مہینوں میں قربانیاں ہیں، اور بولو دونوں مہینے میں قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی سے اور اسلامی سال ختم بھی ہوتا ہے قربانی سے۔ اسلام میں قربانی کا ایک اہم رول ہے، قربانی کا اسلام میں ایک اہم رول ہے۔ ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے، انتہا بھی قربانی سے ہوتی ہے۔ دونوں قربانیاں لاجواب ہیں، دونوں قربانیاں بے مثال ہیں، دونوں قربانیاں لازوال ہے۔ دونوں قربانی میں کنیکشن کیا ہے؟
ذرا توجہ کے ساتھ سننا، میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ پھر جیسا آپ کہیں گے میں بولوں گا۔ حضرات گرامی، دونوں قربانی میں کنیکشن ہے، اسلام میں قربانی کا ایک اہم رول ہے، ایک اہم کردار ہے۔ وہاں بھی تاریخ 10 ہے، یہاں بھی تاریخ 10 ہے، اور اسی پر نہیں بس ہے، وہاں بھی تاریخ 10 ہے، یہاں بھی تاریخ 10 ہے، وہاں بھی آزمائش ہے، یہاں بھی آزمائش ہے، وہاں بھی امتحان ہے، یہاں بھی امتحان ہے، وہاں مقام بنا ہے تو یہاں میدان کربلا ہے۔ وہاں مقام منا ہے تو یہاں میدان کربلا ہے، وہاں بھی صبر ہے، یہاں بھی صبر ہے، وہاں صبر کی ابتدا ہے، یہاں صبر کی انتہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، وہاں کعبے کو بنانے والے ہیں، یہاں کعبے کو بچانے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، وہاں بھی قربانی ہے، بے شک، یہاں بھی قربانی ہے، وہاں بھی رب کی رضا ہے، یہاں بھی رب کی رضا ہے، وہاں بھی مولا کی خوشنودی ہے، یہاں بھی مولا کی خوشنودی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، وہاں حاجرہ کا لال ہے، یہاں فاطمہ زہرا کا لال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ دینے گے تو پبلک بیدار ہو جائے گی سننے کے موڈ میں، توجہ چاہیے۔ وہاں بھی امتحان ہے، یہاں بھی امتحان ہے، وہاں بھی آلے نبی ہے، یہاں بھی آلے نبی ہے، وہاں خواب ہے، یہاں اسی خواب کی تعبیر ہے، وہاں خواب ہے، یہاں اسی خواب کی تعبیر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، وہاں قربان ہونے کے لیے دنیا ہے، اور یہاں قربان ہونے کے لیے حسین کا پورا سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال بول پڑتے ہیں، اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے، لذت آب بقا تلوار کے پانی میں ہے، لذت آب بقا تلوار کے پانی میں ہے، زندگی یہ جاگتا مومن کی قربانی میں ہے، اور کاش ہر مسلم سمجھ لیتا یہ آسانی کے ساتھ عظمت اسلام کا رشتہ ہے قربانی۔ عظمت اسلام کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ حضرات گرامی، امام حسین کی شخصیت پر تذکرہ کرنے سے پہلے امام حسین بیٹے کس کے تھے یہ جاننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں، ماں باپ نیک نہیں تو بچے بھی نیک نہیں ہیں۔ امام حسین جیسی شخصیت سب کے ہاں جنم نہیں دیتی۔ حیدرآباد دکن میں ذکر شہدائے کربلا کے نام سے محفل منعقد تھی، لوگ سماعت کر رہے تھے۔ ایک ڈی ایم خاتون، ایک ڈی ایم عورت جو غیر مسلمہ تھی، ہندو تھی، آتی ہے، اسٹیج پر سوار ہوتی ہے، مائک کو ہاتھ میں لیتی ہے، پورے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے کہتی ہے، اے مسلمانوں، آج پوری دنیا اسلام کو ٹارگٹ بنا رہی ہے، پوری دنیا مسلمان کو ٹارگٹ بنا رہی ہے۔ میں مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں اسلام کو ٹارگٹ بنانے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں تمہیں ذلیل کرنے نہیں آئی ہوں، بلکہ مجھ کو بھی حسین میں آستھا ہے، مجھ کو بھی حسین پر یقین ہے،
مجھ کو بھی حسین پر وشواس ہے، مجھ کو بھی حسین سے پیار ہے، مجھ کو بھی تمہارے حسین سے محبت ہے، مگر میرا ایک کوشچن ہے، مگر میرا ایک سوال ہے، اسی سوال کا جواب مسلمانوں سے چاہیے۔ حضرات گرامی سوال کیا ہے؟ اب آپ سننا چاہتے ہو تو بول دو مچل کے سبحان اللہ۔ میں پھر کہنا چاہوں گا جو پیچھے ہو آگے آ جائیں، تبھی میری گفتگو سننے کا مزہ آئے گا، میرا موڈ بنے گا تبھی میں سناؤں گا۔ حضرات گرامی توجہ کے ساتھ سنیے، اسلام کیا ہے؟ آج پوری دنیا اسلام کے پیچھے، آج پوری دنیا مسلمان کے پیچھے، قرآن کے پیچھے، اذان کے پیچھے، حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے، لیکن مسلمان اپنی قسمت پر قربان جا، سب پیچھے ہے، تیرا اسلام آگے ہے، تیری اذان آگے ہے، قرآن آگے ہے، اسلام آگے ہے۔ ارے اسی کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں نا جو آگے ہوتے ہیں۔ وہ خاتون آتی ہے، وہ غیر مسلمہ عورت کہتی ہے مجھے حسین میں آستھا ہے، وشواس ہے، مگر مسلمانوں تم سے ایک سوال پوچھنا ہے، 1400 صدیاں گزر گئیں، تم میں دوسرا حسین کیوں جنم نہیں لیا؟ تم میں دوسرا حسین پیدا کیوں نہیں ہوا؟ کردار حسین کی جھلک کیوں نہیں آتی؟ تم سے میرا یہی کوسچن ہے، میرا یہی سوال ہے، آنسر چاہیے۔ اہل منبر خاموش، سب سامعین خاموش، وہ ڈی ایم خاتون یہی سوال کو ریپیٹ کرتی ہے۔ ایک آپ میں سے ایک چچا کھڑے ہوئے، کہا بیٹی تو ہمیں بے عزت کرنے آئی ہے، ہمیں ذلیل کرنے آئی ہے؟ کہا چچا میں بے عزت کرنے نہیں آئی، ذلیل کرنے نہیں آئی، میرا سوال ہے اسی کا جواب چاہیے۔ تو بوڑھے چچا نے کہا اے بیٹی تو پوچھتی ہے 1400 صدیاں گزر گئی، تم میں دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ تو سن بیٹی، دوسرا حسین کب آیا گیا ہوگا، لیکن دوسری فاطمہ آئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسرا حسین کب ہوتا لیکن دوسری فاطمہ آئی نہیں۔ حسین کہاں سے آئے؟ حضرات گرامی وہ ہے حسین کی شخصیت، بابا ہے سید الاولیاء، نانا ہے سید الانبیاء، اماں ہے سید النساء، بھائی ہے سید الاسخیاء، اور خود امام حسین سید الشہداء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی حضور کی ایک بیٹی جو سب سے چہیتی تھی، بڑا پیار تھا حضور کو اپنی بیٹی فاطمہ سے، بڑے بڑے صحابہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضور نے قبول نہیں کیا، کہا مجھے اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار ہے، بیٹی تو میری ہے، نکاح کا فیصلہ میرا رب کرے گا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق جیسے صحابی، حضرت عمر فاروق اعظم جیسے صحابی فاطمہ کے لیے رشتہ بھیجے تھے، اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، حضور نے رشتہ قبول نہ فرمایا، یہ کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار ہے۔ لیکن جب صحابہ کے مشورے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی خدمت میں تشریف لے گئے تو حضور کے یہاں پہنچتے ہیں، حضور کو دلوں کی باتوں سے واقف ہے، بولو حضور جانتے ہیں، وہ کیوں نہ جانے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ہمیں جس مصطفیٰ سے خدا کی خدائی نہ چھپی، جس نبی سے خالق نہ چھپا، اس خالق کی مخلوق کیا چھپ سکتی ہے؟ حضور کو سب پتا ہے۔ مولا علی پہنچے، حضور کہتے ہیں علی کس لیے آئے ہیں؟ تو حضرت علی کو
شرم و حیا محسوس ہو رہی تھی. جبریل تشریف لائے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے، زمین پر آپ کر دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین پر آپ کر دیجئے. حضور نے کہا علی جاؤ اس صحابہ کو مدعو کر لو مسجد نبوی میں تمہارا اور فاطمہ کا نکاح ہو جائے. حضور نے علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح مسجد نبوی میں کیا. اب مجھے کہنا یہاں یہ ہے، علی کے لیے دلہن بھی لاجواب ہے، فاطمہ کے لیے دولہا بھی لاجواب ہے. کوئی دولہا ہاسپٹل میں پیدا ہوا، کیا سمجھے؟ کوئی اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا، کوئی کہیں پیدا ہوا، لیکن قربان جاؤ علی وہ ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. ارے بولو بولو. علی وہ ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. ہمیں جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو تو اس کے لیے دلہن بھی ایسی ہونی چاہیے جو رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دولہا بھی لاجواب ہے، دلہن بھی لاجواب ہے. مجھے کہنے دو خصوصی توجہ. ایک طرف سید ہے، دوسری طرف سیدہ ہے. ایک طرف طیب ہے، دوسری طرف طیبہ ہے. ایک طرف طاہر ہے، دوسری طرف طاہرہ ہے. ایک طرف نیر ہے، دوسری طرف نیرہ ہے. ایک طرف متقی ہے، دوسری طرف متقیہ ہے. ایک طرف نمازی ہے، دوسری طرف نمازی ہے. ایک طرف صائم ہے، دوسری طرف صائمہ ہے. ایک طرف ولی ہے، دوسری طرف ولیہ ہے. ایک طرف صحابی ہے، دوسری طرف صحابیہ ہے. ایک طرف بلاد رسول ہے، دوسری طرف بنت رسول ہے. ایک طرف علی مرتضیٰ ہے، دوسری طرف فاطمہ الزہرا ہے. جب ایسے دو لوگوں کا آپس میں سنگم ہوتا ہے، ان کے گلشن میں جو پھول کھلتے ہیں، ایک پھول کا نام حسن ہوتا ہے، دوسرے پھول کا نام حسین ہوتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اور کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت پہ، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. 5 شعبان ہے، 4 ہجری ہے، مدینہ شریف کی سرزمین ہے. امام حسین فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن پاک سے پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آج لوگوں کو ایک بات پر اعتراض ہوتا ہے. کس بات پر؟ اگر ماں باپ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے پیار کریں، بیٹوں کی اولاد سے زیادہ بیٹی کی اولاد کو ترجیح دیں. لوگ کہتے ہیں اپنے ماں اور باپ سے کہتے ہیں ہمارے بچے کو کم مانتے ہو، کم پیار کرتے ہو، بہن کے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہو. اس پر کبھی انگلی مت اٹھانا کہ جو محبت تمہارے باپ کے تمہاری ماں کے دلوں میں آئی ہے یہ حضور کا صدقہ ہے. حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت کی ہے اور اپنے نوازوں سے محبت کی ہے. ایسی محبت دنیا کا کوئی باپ نہیں کر سکتا، ایسی محبت اپنے نوازوں سے کوئی نانا نہیں کر سکتا جیسی محبت حضور نے کی. فاطمہ آتی تو حضور ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے اور فاطمہ کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے. اور جب فاطمہ کے ہاں حضور جاتے تو فاطمہ استقبال میں تعظیماً کھڑی ہوتی، حضور کو اپنی جگہ بٹھاتی. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک کو بوسہ دیتی. ایسا پیار. تو حضور نے دنیا والوں کو یہ تعلیم دیا
یہ لوگوں دیکھو جب تمہاری بیٹی تمہارے یہاں آئے اس کے استقبال میں کھڑا ہونا کسی اور کی سنت نہیں ہے، میری سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے اپنی جگہ پر بٹھانا کسی اور کی سنت نہیں ہے، میری سنت ہے۔ اس کی پیشانی کو چومنا کسی اور کی سنت نہیں ہے، میری سنت ہے۔ اور جب بیٹی باپ کے آ جائے اس کے استقبال میں کھڑی ہو جانا یہ فاطمہ زہرا کی سنت ہے۔ اس کو اپنی جگہ بٹھانا فاطمہ زہرا کی سنت ہے۔ ان کے دست پاک کو چومنا فاطمہ زہرا کی سنت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ کتنی بیٹیوں سے؟ 4 بیٹیوں سے۔ بیٹے بھی نوازے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹے بھی دیے، لیکن بچپن میں ہی دنیا سے وہ کوچ کر گئے۔ ایک بیٹا تو ایسا کہ حضور کو جو ہے بہت پیار تھا، نواسے سے بھی اپنے بیٹے سے بھی، لیکن اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا حسین کو رکھنا ہے تو حسین کو رکھ لیجئے، اپنے بیٹے ابراہیم کو رکھنا ہے تو اپنے بیٹے ابراہیم کو رکھ لیجئے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ اپنے پاس بلانا چاہتا۔ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسین کو چنا پاس رکھنے کے لیے۔ یہ اللہ نے مصطفیٰ کو طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے۔ نجد کی بدماش اولادوں کو کیا سمجھ میں آئے مصطفیٰ کتنے اختیار والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو صرف بیٹیاں ہی نہیں دیے تھے، بیٹے بھی دیے تھے۔ اور بیٹیاں ہی ہونا، کسی کے یہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو عورت میں کمی نہیں ہے، مرد میں کمی ہے، اس کی وجہ سے بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹے بھی دیے تاکہ دنیا محبوب پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹوں سے بھی نوازا تاکہ دنیا مصطفیٰ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور بیٹے دینے کے بعد بچپن میں ہی اٹھا لیا، اس وجہ سے کہ ہر نبی کا بیٹا، اکثر نبی کا بیٹا نبوت سے سرفراز ہوا ہے، نبوت سے سرفراز ہوا ہے۔ بیٹے دے کر کے اپنے پاس بلا لیا تاکہ محبوب پر انگلی بھی نہ اٹھے، اور پاس بلا لیا تاکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں بنے گا۔ اچھا ہے۔ اب ذرا غور سنو، حضور کو لوگ تانا دینے لگے، محمد کو نرینہ اولاد نہیں ہے، فقط بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کی نسل چلے گی کیسے؟ حضور تک خبر پہنچی، حضور مغموم ہوئے، مصطفیٰ کے دلوں کو ٹھیس پہنچا، حضور مغموم ہوئے، تکلیف میں حضور پڑے، لوگوں کی باتیں دل کو چھلنی کرنے لگی، مغموم ہوئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آدم سے لے کر کے اب تک قانون یہی تھا کہ ہر بشر کی نسل اس سے چلے گی، اس کے بیٹوں سے چلے گی، لیکن محبوب آپ مغموم مت ہوئیے، سب کی نسل بیٹوں سے چلی ہے، لیکن محبوب رب کی نسل اس کی بیٹی فاطمہ کے بیٹوں سے چلے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قانون بدلنا پڑے تو بدل کر، سبحان اللہ۔ محبوب دل پر بات نہیں لینے کا، محبوب تکلیف میں مت پڑیے، محبوب فکر مند مت ہوئیے، قانون بدل دیا جاتا ہے آپ کے لیے۔ مصطفیٰ آپ کی بیٹی فاطمہ سے آپ کی نسل چلے گی، یہی وجہ ہے حسن و حسین کو فاطمہ زہرا کا بیٹا، علی کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت تک آل رسول کے نام سے دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے، قیامت تک حسن و حسین کا سلسلہ چلتا رہے گا، مصطفیٰ کی نسل چلتی رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 5 شعبان ہے، 4 ہجری ہے، فاطمہ کے آنگن میں پھول کھلا، حضور
تو جب خبر لگی میرا نواسا پیدا ہوا، حضور تشریف لائے اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے، حضور تشریف لائے۔ وہ کیوں نہ آئے؟ پیدا ہونے والا تو جنت کے نوجوانوں کا سردار، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیدا ہونے والا سید الشہداء ہے، اور ولادت کی خبر سن کر کے آنے والا امام الانبیاء ہے، سید سبحان اللہ، نبیوں کا سردار ہے۔ آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، آپ کا پیر آ جائے اس بچے کی ولادت کی خبر سن کر کے، پوری زندگی آپ سینہ چوڑا کر کے کہو گے میرا یہ وہ بچہ ہے جس کی پیدائش پر میرا پیر آیا تھا۔ اہل اسٹیج پر جتنے بھی علماء ہیں، شورا ہیں، ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے، ان کا پیر آ گیا، یہ بھی کہیں گے میرا یہ وہ بچہ ہے جس کی پیدائش پر میرا پیر آیا تھا۔ حسین تیری عظمتوں پر قربان، سبحان اللہ، ملاوہ بزرگ کا ہر سنی مسلمان، سبحان اللہ، تیری عظمتوں پر قربان۔ تو جب پیدا ہوا تیری ولادت پر کوئی عام پیر نہیں آیا تھا، کوئی عام پیر نہیں آیا تھا، ابو بکر کا پیر آیا تھا، فاروق اعظم کا پیر آیا تھا، عثمان غنی کا پیر آیا تھا، مولا علی کا پیر آیا تھا، سب کا پیر آیا تھا، پیروں کا پیر آیا تھا، ایسا پیر جو پیر کے دن آیا وہی پیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیض آنے والا حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے جی، واہ واہ واہ، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو جھولا آپ جھلاؤ گے، واہ، جھولا آپ کے ماں باپ جھلائیں گے، جھولا آپ کے بیٹے بیٹیاں جھلائیں گے۔ مطلب حافظ مسلم کے ہاں بچہ پیدا ہو، جھولا جھلانے والے رشتے، بے شک، حضرت کے ہاں بچے پیدا ہو تو جھولا جھلانے والے رشتے، بھائی بہن، ماں باپ، چاچا چاچی، دادا دادی، یہ رشتے جھولا جھلائیں گے۔ حسین تیری عظمتوں پر قربان، تو جب پیدا ہوا تو جھولا جھلانے والے فقط رشتے ہی نہیں تھے، رب کے فرشتے بھی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ فقط رشتے ہی نہیں تھے، واہ، رب کے نوری فرشتے بھی تھے۔ بے شک بے شک، حسین تو کتنا عظیم الشان ہے، حسین تیرا بہت ہی اونچا مقام ہے، قربان جائیے۔ امام حسین پیدا ہوئے، فرشتے آ کر کے حضور کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں، جبریل آئے، اللہ نے جبریل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اپنے محبوب کو مبارکبادی پیش کی۔ کسی امیر کے ہاں بچہ پیدا ہو، مبارکبادی دینے والا فرشی، فرش والا، فرشی مطلب فرش والا، زمین والا۔ کسی بادشاہ کے ہاں بچہ پیدا ہو، مبارکبادی دینے والا فرشی۔ کسی مشیر کے ہاں، کسی وزیر کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، مبارکبادی دینے والا فرشی۔ کسی عالم کے ہاں بچہ پیدا ہو تو مبارکبادی دینے والا فرشی۔ کسی مفتی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو مبارکبادی دینے والا فرشی۔ کسی امام کے ہاں بچہ پیدا ہو، مبارکبادی دینے والا فرشی۔ کسی مقتدی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو مبارکبادی دینے والا فرشی۔ کسی ولی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو مبارکبادی دینے والا فرشی۔ کسی قطب کے ہاں بچہ پیدا ہو، مبارکبادی دینے والا فرشی۔ کسی کیلنڈر کے ہاں بچہ پیدا ہو تو مبارکبادی دینے والا فرشی۔ حسین تیری عظمتوں پر قربان، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری ولادت پر مبارکبادی دینے والا فرشی نہیں تھا، عرشی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، فرشی نہیں عرشی
مبارکبادی دینے والا عرشی، مبارکبادی لانے والا عرشی، مبارکبادی وصول کرنے والا، مبارکبادیوں کو لینے والا بھی عرشی، مجھے کہنے دو مبارکبادی دینے والا رب العالمین تھا، مبارکبادی لانے والا جبریل امین تھا، مبارکبادی لینے والا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ آواز سے اللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لائے حسین کی پیدائش پر، دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں تکبیر کہی، اقامت کہی۔ حسین کی ولادت بھی لاجواب تو حسین کی شہادت بھی لاجواب، جو کانوں میں اذان و تکبیر کہی گئی وہ بھی لاجواب، حسین کا ددیحال لاجواب ہے تو حسین کا ننیحال بھی لاجواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین تیرے کانوں میں اذان دینے والا کوئی عام امام نہیں تھا، نبیوں کا امام تھا، بے شک بے شک۔ کوئی عام بشر نہیں تھا، خیر البشر تھا۔ حسین تیری عظمتوں پر قربان۔ اب حضور نے اپنا لعاب دہن امام حسین کی زبان میں دیا۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے گھٹی کھجور کی دی جاتی ہے، کسی کے لیے گھٹی چھہارے کی، کسی کے لیے گھٹی چینی کی، کسی کے لیے گھٹی شہد کی، مگر حسین تو ہر معاملے میں لاجواب ہے تو تیری گھٹی بھی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری گھٹی بھی لاجواب، ہاں ہاں ہاں۔ تیری گھٹی کھجور نہیں، تیری گھٹی شہد نہیں، تیری گھٹی چھہارا نہیں، تیری گھٹی چینی نہیں، تیری گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ بنی، زبان مصطفیٰ بنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور نے پوچھا اے علی اے فاطمہ تو نے اس بچے کا کوئی نام رکھا؟ تو علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں؟ فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں؟ نواسا آپ کا ہے، اس کا نام آپ رکھیے۔ حضور کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اے علی نہ میں نام رکھوں گا نہ تم دونوں نام رکھو گے، بلکہ اس بچے کا نام سبحان اللہ۔ میرا رب رکھے گا، اللہ رکھے گا۔ جبریل علیہ السلام کو رب نے بھیجا، کہا جا کر میرے محبوب سے کہہ دو اس پیدا ہونے والے بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبیر کے نام پر حسین رکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بول دو مچل کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کا نام اس کا دادا رکھتا ہے، کسی کا نام اس کا پردادا رکھتا ہے، کسی کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، کسی کا نام اس کے بھائی بہن رکھتے ہیں، کسی کا نام مفتی رکھتے ہیں، کسی کا نام علماء رکھتے ہیں، کسی کا نام قاری رکھتا ہے، کسی کا نام حافظ رکھتا ہے، کسی کا نام کوئی نہ کوئی ملا رکھتا ہے، لیکن حسین تیری عظمتوں پر قربان تیرا نام رکھنے والا کوئی ملا نہیں بلکہ اللہ۔ سبحان اللہ اور چین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے حسین کا نام رکھا، سریانی زبان میں شبیر نام ہے، عربی زبان میں حسین۔ بول دو مچل کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی امام حسین کی عظمت سن رہے ہو، امام حسین کا مقام سماعت کر رہے ہو، ایک مرتبہ دل لگا کر اور درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیسا بچہ علی کے ہاں پیدا ہوا، ایسا بچہ
جس کی تنویر تنویر مصطفیٰ، جس کی تصویر تصویر مصطفیٰ، جس کی تقریر تقریر مصطفیٰ، جس کی تحریر تحریر مصطفیٰ، جس کی تشہیر تشہیر مصطفیٰ، جس کی تاثیر تاثیر مصطفیٰ، علی اور فاطمہ کے آنگن میں کیسا بچہ جنم لیا، ایسا بچہ جس کا کمال کمال رسول، جس کا جمال جمال رسول، جس کا خیال خیال رسول، سبحان اللہ، مثال مثال رسول، جس کا ہے حال حال رسول، جس کا ہے حال حال رسول، نہیں جو خود ہی ہو آل رسول، اسی کو تو دنیا کہتی ہے ابن بطول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں ہاں، اسی کو تو دنیا کہتی ہے ابن بطول۔ حضرات گرامی، امام حسین کی عظمت، امام حسین کی رفعت سماعت کر رہے ہیں۔ پیدائش ولادت کے ساتھ ساتھ امام حسین کی شہادت بھی مشہور ہو گئی تھی۔ کسی کی ولادت بھی مشہور ہوتی ہے، کسی کی شہادت بھی مشہور ہوتی ہے، مگر حسین ایک واحد شخصیت کا نام ہے جس کی ولادت کے بعد شہادت بھی مشہور ہوئی۔ پیدائش کے ساتھ ساتھ شہادت بھی مشہور ہوئی ہے۔ سرکار کو جبریل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی لا کر دی، سرخ مٹی ہو گئی۔ حضور نے پوچھا یہ کہاں کی مٹی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے نواسے کا قتل کر دے گی، اسی مقتل کی مٹی ہے، کربلا کی مٹی ہے۔ جبریل نے حضور کو دکھائی وہ مٹی، حضور نے وہ مٹی نہ علی کو دیا، نہ فاطمہ کو دیا، نہ حسن کو دیا۔ 11 بیویاں اس وقت موجود تھیں۔ حضور نے ان میں سے حضرت ام سلمہ کو دیا۔ کس کو دیا؟ حضرت ام سلمہ کو دیا۔ جو اور باقی بیویاں تھیں ان کو حضور نے نہیں دیا، ام سلمہ کو دیا۔ ام سلمہ کو کربلا کی مٹی دینے کے ساتھ ساتھ حضور نے کہا اے ام سلمہ اس مٹی کو محفوظ رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ جانا کربلا میں میرا نواسا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو شیشی میں محفوظ کر کے رکھا۔ جب امام حسین مدینہ شریف سے کربلا کا سفر طے کیا، روزانہ اس مٹی کو آپ دیکھتے ہیں، کہیں مٹی خون تو نہیں بن گئی؟ کیونکہ حضور نے کہا ہے جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی میرا نواسا کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ اچھا بات سمجھ میں یہ نہیں آئی تو حضور نے وہ مٹی علی کو کیوں نہیں دیا؟ حضور نے وہ مٹی فاطمہ کو کیوں نہیں دیا؟ حضور نے وہ مٹی اپنی سب سے چہیتی بیوی جو اس وقت موجود تھی 9 بیویوں میں، 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا، 9 بیویاں موجود تھیں، اس میں سے سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور نے ان کو مٹی کیوں نہیں دی؟ حضرت ام سلمہ کو مٹی دی۔ تو حضرات محترم، یہاں بھی حضور کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، یہاں بھی حضور کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ حضور نے علی کو مٹی اس لیے نہیں دی کہ کربلا کے واقعے سے پہلے مولا علی بھی شہید ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ کو حضور نے مٹی اس لیے نہیں دی، حضور کو معلوم ہے میرے انتقال کے چند سال کے بعد، چند مہینے کے بعد میری بیٹی فاطمہ کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور حضور نے اپنی تمام بیویوں میں سے فقط ام سلمہ کو دیا، اس لیے کہ ساری بیویاں
فقط سلمہ کے سوا دنیا سے سب پوچھ کر جائے گی. کربلا کے واقعے تک اگر کوئی بیوی موجود رہے گی اس کا نام سلمہ ہے. وہ مٹی سلمہ کو اس لیے دیا کہ حضور کو معلوم تھا کہ 61 ہجری تک میری بیویوں میں سے فقط سلمہ ہی حیات میں رہے گی. اس لیے حضور نے وہ مٹی سلمہ کو دیا. حضرات گرامی، حضور کا علم غیب سماعت کرو. حضور کا علم غیب لاجواب ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں. دنیا میں بہت شہید ہوئے لیکن سب پہلے شہید ہوئے ان کی داستان شہادت بعد میں لکھی گئی. حسین ایک ایسے شہید گزرے ہیں جو شہید بعد میں ہوئے ہیں. ان کی داستان شہادت 60 سال پہلے لکھی گئی. میرا حسین ایسا شہید ہے. لاجواب ولادت ہے، لاجواب شہادت ہے. میرے حسین کرب و بلا کے میدان میں اپنے جانثاروں کے ساتھ اسلام کو بچانے گئے تھے. کیا کرنے گئے تھے؟ کعبے کی عظمت کو بچانے گئے تھے. نانا جان کی امت کو بچانے گئے تھے. نانا سے کیے ہوئے وعدوں کو وفا کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن یزید مانگ کیا رہا؟ بولو. مدینے میں مانگا. امام حسین نے انکار کر دیا. سخی ابن سخی ہیں. آل رسول کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. لیکن مانگنے والا مانگ بھی کیا رہا تھا؟ ہاتھ مانگ رہا. امام حسین بن سخی مانگا تھا یزید نے ادنا چیز. لیکن سخاوت تو دیکھو. ہاتھ نہ دیا، ادنا چیز نہ دی، آلہ دے دیا، سر دے دیا. مانگا تھا ہاتھ، دے دیا سر. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. ہمیں پانی کسی کے پاس ہو کوئی مانگے تو دے دو، بڑی بات نہیں ہے. کسی کی پیاس بجھا دو پانی ہونے کے باوجود، کوئی بڑی بات نہیں ہے. حسین کے پاس پانی تھا تب بھی دیتے رہے، تب بھی پلاتے رہے. اور جب پانی نہیں تھا تب بھی میرا حسین کربلا نے پلاتا. سخاوت ہو تو ایسی ہو. اب کہو گے مولانا کیسی بہکی بات کر رہے ہو؟ جس کے پاس پانی نہ ہو پلائے گا کیا؟ جس کے پاس کھانا نہ ہو کھلائے گا کیا؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو دے گا کیا؟ تو کربلا کا واقعہ سنا ہوگا. پانی بند ہے کربلا میں. یزیدیوں کا پانی پر پہرا ہے. لیکن جنگ کے میدان میں جو بھی گیا پلٹ کر آیا پیاسا ہو کر کے. لڑتے لڑتے پیاس لگ گئی ہے. حسین سے جو بھی پیاس بجھانے کی بات کہی ہے، پانی مانگا ہے. واپس لوٹنے والے کو بھی معلوم ہے خیمے میں پانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مانگنے آیا ہے. میرے حسین نے کہا پانی پر پہرا، خیمے میں پانی کا نام و نشان نہیں. لے تو حسین سے پانی مانگا ہے، تو جس حسین کو پیاس لگتی تھی
नाना की जबान चूसता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी जुबान चूस करके प्यासे अपनी प्यास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सखावत हो तो ऐसी हो। वाह वाह, पानी न होने के बावजूद भी हुसैन ने पिलाया, प्यास बुझाई है। सखावत हो तो ऐसी हो। हजरात गिरामी सुनो, अच्छा एक बात बताओ, एक इबादत का इमाम होता है और एक शहादत का इमाम होता है। इबादत का इमाम आगे आगे, मुक्तदी पीछे पीछे, बेशक है ना? इमाम पहले सजदे में जाएगा कि मुक्तदी? इमाम, कान तक हाथ पहले इमाम ले जाएगा कि मुक्तदी? इमाम। रुकू में पहले इमाम जाएगा कि मुक्तदी? मतलब इमाम आगे आगे, मुक्तदी पीछे पीछे। और जो आगे ही बढ़ गया तो मुक्तदी कैसा? हाँ, कुछ लोग बढ़ जाते हैं। हाँ, हाँ? देखिए इमाम से आगे, मगर आज सिर्फ मुक्तदी इमाम के पीछे सिर्फ नमाज में, बाकी नमाज के बाद इमाम पीछे, मुक्तदी आ गया। इमाम आगे, मुक्तदी पीछे। मगर शहादत में ऐसा नहीं है। शहादत में इमाम खड़ा रहे। इमाम खड़े थे, दुनिया देखी है। करबला में इमाम खड़े थे, दीवाने लड़े थे। बेशक इमाम खड़े थे, दीवाने लड़े थे। इमाम चला जाता तो 72 बच जाते, मुक्तदी बच जाते। लेकिन इमाम सबसे लास्ट में गया, मुक्तदी सब पहले गए। सब पहले लड़े, इमाम बाद में लड़ा। मतलब इबादत का इमाम और है, शहादत का इमाम और है। इबादत के इमाम आगे हुआ करते हैं, शहादत का इमाम पीछे होता है। शहादत का इमाम खड़ा हो, उसके चेहरे को देख देख करके मुक्तदी गर्दन कटा ले। वाह वाह, अरे बोल दो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबकी तमन्ना ये थी, शहादत के इमाम खड़े रहे, हम अपनी गर्दन कटाते रहे। और जिस हुसैन ने नबी के कंधों पे सवारी की है, उसी कंधे पे सवार होकर के करबला की सरजमीन पर हम घबराए। तमन्ना ये थी। अच्छा, हुसैन से यजीद ने मांगा क्या था? बात यही से मैंने शुरू किया है ना। यजीद ने मांगा क्या था? हाथ मांगा था। क्या मांगा था? हाथ मांगा। मेरे हुसैन ने कहा सब कुछ दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। मैंने इमाम हुसैन से आलम तस्वुर में पूछा, हुजूर ये बताएं, हाथ इतना इंपॉर्टेंट, सर के मुकाबले में इतना इंपॉर्टेंट हाथ? हाथ तो अदला होता है, सर आला होता है। तभी तो रब की बारगाह में झुकता है तो बंदा कहता है सुभान रब्बियल आला। अपनी आला चीज को झुका करके कहता है सुभान रब्बियल आला। हुजूर आपने आला दे दिया, अदना को बचा लिया, कीमती चीज को दे दिया, उससे कम कीमती चीज को बचा लिया। हुजूर आपने हाथ दे दिया होता तो एक सर नहीं 72 सर बच जाते। आपने इतना महंगा सौदा किया, सर दे दिया मगर हाथ को बचा लिया। क्यों? हाथ को दे देना चाहिए था, सर को बचा लेना चाहिए था, और साथ साथ आपका सर बचता, बहादुरों का भी सर बच जाता। मगर आपने अपना हाथ नहीं दिया, अपना भी सर दे दिया, बहादुरों ने भी अपना सर दे दिया। हुजूर आप हाथ क्यों बचा लिए, सर क्यों दे दिए? तो हुसैन जवाब देते हैं, नादान तुझे मालूम नहीं, मैं भी जानता हूँ हाथ अदना होता है, सर के मुकाबले में सर आला होता है, हाथ अदना होता है, सर आला होता है। लेकिन सुनो,
جو امانت ہوتی ہے اسے دی نہیں جاتی، جو امانت ہوتی ہے اسے دی نہیں جاتی، اس کو بچائی جاتی ہے۔ میں نے کہا حضور کیسی امانت؟ کہا یہ حسین کا اپنا ہینڈ نہیں ہے، حسین کا یہ اپنا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ اسلام کی امانت ہے، یہ حسین کا ہاتھ نہیں۔ میں نے کہا پھر کس کا ہاتھ ہے؟ حسین کہتے ہیں یہ صدیق اکبر کی صداقت کا ہاتھ ہے، عمر کی عدالت کا ہاتھ ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا ہاتھ ہے، مولا علی کی شجاعت کا ہاتھ ہے، حسن کی کرامت کا ہاتھ ہے، رب کی مشیت کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا ہاتھ ہے، فاطمہ کی تربیت کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے سر دے دیا، امانت کو بچا لیا، ہاتھ کو بچا لیا۔ دیکھو امام حسین پوری زندگی جیتے جی یزید نے ہاتھ مانگا نہیں دیے، شہید ہو گئے تو یزیدیوں نے بھی ہاتھ نہیں کاٹا، سر کاٹا۔ کربلا سے جب سر لے گئے ہاتھ چھوڑ دیے تھے، دماغ میں ہی نہیں آیا، ان کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آئی، اللہ نے ان کے دلوں سے یہ بات نکال لی اور ان کے دل میں یہ بات بھر دی کہ سر لے جانا، ہاتھ مت لے جانا۔ جس حسین نے جیتے جی میرے دین کو بچانے کے لیے، کعبے کی عظمت کو بچانے کے لیے، کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں دیا، بعد شہادت بھی اس ہاتھ کو محفوظ رکھا جا۔ یزیدی سر لے گئے، ہاتھ کربلا میں، لیکن سر بھی کیسا سر؟ لوگ کہتے ہیں یزید جیت گیا جنگ، نہیں، حسین جیتے ہیں جنگ حسین نے جیتا، اور جو جیتتا ہے وہ سر بلند رہتا ہے۔ حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی یزیدیوں نے نیزے پہ رکھا، آگے آگے حسین کا سر، پیچھے پیچھے باقی شہیدوں کا سر، یزیدی پیچھے، حسین کا سر آگے، گویا شہادت کے بعد بھی حسین امامت کر رہے ہیں، سرداری کر رہے ہیں، کشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر زورے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو بھی جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو بھی جینا بنا دیا۔ حضرات گرامی، زمانے نے دیکھا ہے حسین کا جسم کربلا میں ہے، سر کوفہ کی بازار میں نیزے پر ہے، لیکن سر حسین نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ارے بول دو، سر حسین نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب ختم کر دیا جائے، لوگ مجھ سے نہ کہہ کر کے چینی گوئیاں کر رہے ہیں، مطلب یہی ہے۔ میں تو بولنے کے لیے تو آیا ہوں، میں ہاں، اگر یہ کمیٹی کے لوگ بولنے کے لیے ہی تو آیا ہوں، ایسا تو نہیں ہے بولنے کے لیے نہیں آیا۔ میں بولو نا، بولنے کے لیے آئے نا، ہم باجا والے نہیں ہیں، نہ باجا لے کر آئے ہیں، میں بولو نہ ہم باجا والے ہیں نہ باجا لے کر آئے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں، ہند کے خواجہ لے کر۔ حضرات گرامی، ہم حسین والے ہیں، حسین کو پسند کرتے ہیں، بولو پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو حسین کا سر کہاں ہے؟ کوفہ کی بازار میں۔ جسم کہاں ہے؟ کربلا میں۔ کافی دور کا فاصلہ کربلا اور کوفے میں، لیکن سر حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسٹیج کے کاری دیکھ رہے ہو،
मेंबरों मेहराब के कारी को देखा, तरावी सुनाने वाले कारी को देखा, लेकिन ऐसा कारी नहीं देखोगे जो नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेज़े पे चढ़ करके कुरान सुनाता हो। ये क्वालिटी आई कैसे? ये क्वालिटी आई कैसे? इतने बुलंद कारी कि नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े। फातिमा ज़हरा है, चक्की चला रही है, मौला अली तशरीफ लाते हैं, कहते हैं फातिमा आज तुमसे एक बात पूछना है, बताओ बताओगी? कहा मेरे सरताज पूछिए। कहा देखो मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो घोड़े पे जब सवार होने लगता हूँ तो घोड़े की एक रकाब पर कदम रखता हूँ और दूसरा कदम घोड़े के दूसरे रकाब पर रखने से पहले ही मैं कुरान खत्म कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बताओ अली की रफ्तार का आलम ये है तो फिर नबी की रफ्तार का आलम क्या है? वाह, सुभान अल्लाह। ऐ फातिमा तुम बताओ, तुम्हारे बाबा पर तो कुरान नाजिल हुआ, तुम कुरान कैसा पढ़ती हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे पढ़ने का अंदाज कैसा है? मैं पढ़ता हूँ तो ऐसे, तुम पढ़ती हो कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम पढ़ती हो कैसे? तो फातिमा कहती सुनो अली मैं भी कुरान पढ़ती हूँ ऐसे। कहा कैसे? कहा देख रहे हो चक्की चला रही हूँ? हाँ देख रहा हूँ। कहा इसमें दाना डालती हूँ तो चक्की का एक राउंड मुकम्मल नहीं होने पाता, वाह, मेरा भी कुरान खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा भी कुरान खत्म हो जाता है। जिसके माँ बाप कुरान ऐसे पढ़ते हो, जिसकी परवरिश कुरान की तिलावत के साए में हुई हो, उसी को तो दुनिया हुसैन कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोल दो मचल के। जिसके माँ बाप कुरान ऐसे पढ़ते हो तो बेटा भी करबला के मैदान में, जिसम हो सर हो कूफा की बाजार में, नेज़े पर कुरान पढ़ करके सुनाता है। सुभान अल्लाह। नेज़े पे चढ़ करके कुरान सुनाता है, अपने माँ बाप के कुरान पढ़ने का हक अदा करता है। और एक बात इससे साबित हुई, मुर्दा कभी बोलता नहीं, जिंदा बोलता है। अरे बोलो, मुर्दा कुरान नहीं पढ़ता है, जिंदा पढ़ता है। सर और जिस्म एक हो तब कोई कुरान पढ़ता है, कटे हुए सर कुरान नहीं पढ़ते, है ना? अरे बोलो। लेकिन हुसैन ने पढ़कर दिखा दिया और अपनी जिंदगी का सबूत दे दिया। ऐसा मानने वालों ने कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी जन्म लेंगे जो मेरे नाना की जिंदगी पर उंगली उठाएंगे, कहेंगे मेरा नाना मर करके मिट्टी मिल गया। नहीं, मेरे नाना जिंदा है, उनका नवासा जिंदा है। नवासे की जिंदगी का आलम क्या है तो फिर नाना की हयात का आलम क्या होगा? वो कहो जो अच्छे रजा प्यारे रजा मेरे इमाम अहमद रजा कहते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाता है, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमक। दो बज के 17 हो चुके हैं। 17 में घबराओ मत, खतरा नहीं होगा। अच्छा फजर की अज़ान बहरहाल हज़रात गिरामी, हम लोग रोज बोलने वाले हैं और आपको सिर्फ सुनने आए हैं। लोगों को बोलना भी रहता है, जागना भी रहता है, सफर भी करना रहता है।
مگر یہ فیضان حسین ہے جو بلواتا ہے. کرم ہے میرے امام حسین کا، کرم ہے 72 کربلا کی جانثاروں کا. جو بولتے ہیں ہم لوگ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے. اچھا ایک بات بتاؤ، پورا کربلا کا واقعہ پڑھ ڈالو، جتنی بھی کتابیں ہیں سب پڑھ ڈالو، تو اس کا نچوڑ یہ نکلے گا کہ حضرت علی اصغر کو کربلا کے میدان میں زمین پر لٹایا نہیں گیا، یا تو گود میں رہے یا تو جھولے میں. علی اصغر کو کربلا میں لٹایا نہیں گیا. کبھی شہربانوں کی گود میں، کبھی عباس کی گود میں، کبھی زین العابدین کی گود میں، کبھی قاسم کی گود میں، کبھی علی اکبر کی گود میں، کبھی سکینہ کی گود میں، کبھی امام حسین کی گود میں، کبھی جھولے میں، مگر زمین پر لٹایا نہیں. کیوں؟ ایک زبردست اندیشہ. اس لیے امام حسین نے یا پھر کسی اور نے علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا. اندیشہ کیا تھا؟ حضرت امام حسین کس کی نسل سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. بولو ہے کہ نہیں؟ کس کی نسل سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے. کربلا میں بھی پانی کی ضرورت. یزید نے کہا تھا بیعت کر لو، یزیدیوں نے کہا تھا بیعت کر لو ورنہ حسین آپ پر پانی کر دیا جائے گا بند. میرے حسین نے کہا مجھ کو ہے پسند، سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کر دو پانی دو، لیکن بیعت نہیں کروں گا. پانی ہے بند، پانی کی ضرورت ہے. ادھر اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کی ماں ہاجرہ ہے، چٹیل میدان ہے، پانی کا نہیں نام و نشان ہے. ماں پانی کے لیے پریشان ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے. ماں پانی کے لیے پریشان ہے. واہ. حضرت ہاجرہ کے پستان کا دودھ بھی خشک ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گئے، دودھ بھی پستان سے خشک ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. پیاسے ہیں اسماعیل علیہ السلام. بچہ تڑپتا ہے تو دم نکلتا ہے. جب بچہ تڑپتا ہے تو دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں پانی کے لیے پریشان. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑتے ہیں. ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اسی کا نام آج سے لے کر قیامت تک، اس وقت سے لے کر قیامت تک زمزم شریف پڑ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمزم نکلا ایڑی کی رگڑ سے. کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام.
کیا ہے؟ شیر خوار ہے، دودھ پیتے ہوئے بھی بچے ہیں. ادھر علی اصغر ہے، ادھر دادا ہے، ادھر پوتا ہے، ادھر نانا ہے، ادھر نواسا ہے. نانا نے ایڑیاں رگڑی تھی، زمزم نکل آیا تھا. دادا نے ایڑیاں رگڑی تھی، زمزم نکل آیا تھا. حسین کو اندیشہ تھا، وہاں معجزہ ہوا تھا، کہیں یہاں کرامت نظر نہ آ جائے. ارے بول دو مطلب کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں بیٹا علی، بیٹے علی اصغر ایڑیاں نہ رگڑ دے اور کہیں دوجا زمزم نہ نکل آئے. یہاں پانی پی کر کے امتحان نہیں دینا ہے، پیاسے رہ کر کے امتحان دینا ہے. بے شک آواز دے تو خلد سے کوثر نکل بے پڑے، شک. انگلی زمین پہ رکھ دے تو سمندر نکل پڑے. یہ امتحان صبر ہے، ورنہ حسین کی انگلی زمین پہ رکھ دے تو سمندر انگلی زمین پہ رکھ دے تو سمندر نکل پڑے. حضرات گرامی، یہی اندیشہ تھا، اسی وجہ سے علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا بلکہ کسی نے گود میں رکھا، کسی نے جھولے میں رکھا. حضرات گرامی، میرے حسین چاہتے تو آب کوثر کربلا کے میدان میں نکل آتا. حضرات گرامی، آسمان سے بارش ہونے لگتی، لیکن حسین کو یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پیاسے رہ کر کے امتحان دینا تھا، زمانے کو دکھانا تھا. حضرات گرامی، حضور نے کہا تھا کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کہا حضور تھا، کہا کس نے تھا؟ حضور نے کہا تھا کہ جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں. کیوں ہے؟ یہ کر کے حسین نے دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا نبی نے اسے کر کے دکھایا. کیوں ہیں ہم؟ آخر ہم جنت کے نوجوانوں کے سردار کیوں ہیں؟ ایسے نہیں ہے. جنت کے نوجوانوں کے سردار بننے کے لیے یہ قربانی دینی پڑتی. امام حسین نے کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا. نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے. تلواروں کے سائے میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ کی بارگاہ میں تجاہے کی مولا، جو کچھ میں نے بیان کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. میرے کہنے میں، لوگوں کے سننے میں قصداً سامن لفظاً مائل غلطیاں خالیاں سرزد ہو گئی ہوں. آئیے ہم سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسلام زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ.